السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شمس ٹائمز نیوز۔ آئیے آج کی کچھ اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ شمس ٹائمز نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کورونا نئے ویرینٹ سے دنیا بھر میں خوف، کئی ممالک میں پروازوں پر پابندی، حکومت ہند بھی چوکس۔ کووڈ-19 عالمی وبا کی ایک اور قسم اومیکرون کی تصدیق کے بعد متعدد ممالک نے احتیاطی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ ان ممالک میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک نے افریقی ممالک سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ WTO کی وزراء کانفرنس کی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے ویرینٹ سے متعلق ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ اس دوران بعض ریاستوں میں بھی احتیاطی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ راہل کا حکومت کو کورونا کے نئے ویرینٹ کی بابت چوکنا رہنے کا مشورہ۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے حکومت ہند کو کورونا کے نئے ویرینٹ کے بارے میں چوکنا رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ خطرناک اور اس سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے رہنما نے کہا کہ جنوبی افریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں کورونا کا ایک نیا ویرینٹ ملا ہے جو کہ بہت سنگین ہے اور کسی بھی قسم کی لاپرواہی سب سے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے حکومت کو بروقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مسٹر گاندھی نے اس ویرینٹ کے بارے میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، نئی شکل بہت سنگین خطرہ ہے۔ یہی صحیح وقت ہے جب حکومت ہند تمام ہم وطنوں کو ویکسین سے تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے کام کرے۔ ایک شخص کی تصویر کے پیچھے ویکسینیشن کے خراب اعداد و شمار زیادہ دیر تک چھپائے نہیں جا سکتے۔ مہندرا یونیورسٹی میں لاک ڈاؤن مکمل سینیٹائزیشن کے بعد ہی تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ تلنگانہ کے میڈچل ملکاجگری ضلع میں مہندرا یونیورسٹی میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ڈپٹی میڈیکل آفیسر کے مطابق کووڈ جانچ کے دوران 25 طلباء کووڈ سے متاثر پائے گئے۔ اس کے علاوہ 5 تدریسی عملہ بھی وائرس سے متاثر ہوا ہے، مگر ان متاثرین میں کسی میں بھی سنگین علامات نہیں ہیں۔ مہندرا یونیورسٹی میں کووڈ کیسز منظر عام پر آنے کے بعد اس یونیورسٹی کے 1700 طلباء اور فیکلٹی کے لیے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ یونیورسٹی حکام کے مطابق سب کو کووڈ سے حفاظتی ٹیکہ لگایا جائے گا۔ منتظمین نے کہا کہ کیمپس اور ہاسٹلز کو مکمل طور پر سینیٹائز کرنے کے بعد ہی تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوں گی۔ یہ نجی یونیورسٹی کے کیمپس حیدرآباد کے قریب بہادر پلی میں واقع ہیں۔ مہندرا تعلیمی ادارے کام کرتے ہیں، جبکہ ٹیک مہندرا ایک ذیلی ادارے کے طور پر کام کرتا ہے۔ تلنگانہ حکومت کورونا وائرس کی نئی شکل سے ہوئی الرٹ۔ جنوبی افریقہ، برطانیہ، ہانگ کانگ میں کورونا وائرس کی نئی شکل کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ میں الرٹ کر دیا گیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے مشورے پر ریاستی محکمہ صحت نے خصوصی چوکسی اختیار کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر معمول کے اسکریننگ سینٹر پر چوکسی کے حصے کے طور پر ان تینوں ممالک سے رست یا برہ کسی اور ملک حیدرآباد آنے والے مسافرین کی کورونا جانچ کی جا رہی ہے۔ کابل ایئرپورٹ کا انتظام سنبھالنے کے لیے دبئی کے طالبان سے بات چیت۔ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے نئے حکمرانوں پر اثر و رسوخ کے سفارتی جنگ میں قطر کے خلاف جاتے ہوئے کابل ایئرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے طالبان سے بات چیت کی۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ملک میں موجود ایک مغربی سفارتکار نے بتایا کہ UAE حکام نے ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے کے حوالے سے حالیہ ہفتوں میں طالبان عہدیداروں کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتیں کی۔ یہ مذاکرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ممالک کس طرح طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ شدت پسند اسلامی گروہ بڑی حد تک الگ تھلگ ہی ہے، اب تک اسے کسی ملک کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس معاملے کی حساسیت کی وجہ سے نام ظاہر کرنے سے انکار کرنے والے ذرائع کے مطابق اماراتی حکام قطر کی سفارتی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے خواہاں ہیں
اگست میں امریکہ کے واپس جانے کے بعد افغانستان سے انخلا کی کوششوں میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد قطری ترقی کے ساتھ مل کر حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ وہ اس آپریشن کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت خارجہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ یو اے ای نے امریکہ حمایت یافتہ حکومت کے دور میں کابل ایئرپورٹ چلایا تھا اور وہ اب بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی اور محفوظ راستے کو یقینی بنانے کے لیے اسے چلانے میں مدد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ابوظہبی نے بھی انخلا کا حالیہ کوششوں میں معاونت کی ہے۔ دوسری جانب طالبان اور قطری حکام نے اس حوالے سے بیان دینے کی درخواست پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ دو سفارتکاروں کا کہنا تھا کہ طالبان نے بھی یو اے ای سے مالی مدد مانگی ہے، حالانکہ یہ واضح نہیں کہ یہ ایئرپورٹ کے حوالے سے ہے یا نہیں۔ اماراتی وزارت خارجہ کے عہدیدار اور ڈائریکٹر آف انٹرنیشنل سیکیورٹی کو آپریشن سلیم الزابی نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ یو اے ای طالبان کو مالی مدد فراہم کرنے پر غور کر رہا ہے۔